باتوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل عرض کروں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو 4 گواہ اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ کتنے گواہ ہوتے ہیں جی؟ 4۔ پہلا گواہ زمین، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یوم تبلی السرائر۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ترجمہ آیتیں ہیں۔ یہ زمین اپنے راز کھول دے گی، یہ زمین گواہی دے گی کس خطے پہ کھڑے ہو کر کب کس وقت کون سا جرم کیا تھا، یہ زمین بتائے گی۔ یہ پہلا گواہ انسان کے خلاف۔ دوسرا فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دوسرے گواہ ہوتے ہیں۔ تیسرا صحیفے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہ رجسٹر جو کھولے جائیں گے، وہ سامنے جب رکھے جائیں گے، ہر چیز ایک ایک ذرہ اس میں لکھا ہوگا۔ اس دن وہ کافر حسرت کرے گا، کاش اس دن کو دیکھنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، اس میں تو ایک ذرہ بھی نہیں بچا۔ یہ تیسرا گواہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا چوتھے اعضائے بدنیاں، یہ سورہ یاسین ابھی ہم نے مغرب کی بات پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم منہ پہ مہرے لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بولیں گے ان ہاتھوں سے کیا کرتا رہا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہاں ان پاؤں سے چل کر جاتا رہا۔ یہ زمین بھی گواہ بن گئی اور جناب فرشتے بھی گواہ بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیفے بھی گواہ بن گئے، رجسٹر بھی، اور اعضائے بدنیاں بھی گواہ بن گئے۔ یہ 4 گواہ ہوتے ہیں بندے کے خلاف۔ میرے حضور فرماتے ہیں اذا تاب العبد، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ زمین کو بھی گناہ بلا دیتا ہے، اللہ فرشتوں سے بھی لکھا ہوا مٹوا دیتا ہے، اللہ ان رجسٹروں سے بھی ختم کر دیتا ہے، اور یہ جو بدن کے اعضاء ہیں یہ بھی ان گناہوں کو نیکیاں سمجھ کے نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ سچے دل سے جب بندہ توبہ کرتا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لیکن انسان ظاہر ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے، وہ گناہوں کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں۔ ایک بڑی بیماری جو ہوتی ہے نا گناہ کرنے کی، وہ طول عمر، اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں لمبی امیدیں۔ میں صرف ایک بات عرض کروں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہزار سال لوگوں کی عمریں ہوتی، وہ بڑا عبادت گزار تھا، اسے خبر ملی کہ ابھی تو میری 1000 سال عمر پڑی ہے۔ اس نے سوچا کہ اتنی عمر پڑی ہے، آخر میں گناہ سے توبہ کر لوں گا، میں بھی کوئی زندگی کا مزہ لے لوں۔ گناہ کرتا رہا، جب آخری زندگی کا سال آیا سوچنے لگا ابھی 12 مہینے پڑے ہیں، چلو میں آخری مہینے میں توبہ کر لوں گا۔ 11 مہینے گناہ کرتا رہا، جب آخری مہینہ اس کی عمر کا آیا سوچنے لگا کہ ابھی 4 ہفتے پڑے ہیں تو آخری ہفتے میں توبہ کر لوں گا۔ پھر 3 ہفتے لگا رہا، اور جب آخری ہفتہ آیا سوچنے لگا ابھی 7 دن پڑے ہیں تو میں آخری دن توبہ کر لوں گا۔ 7 دن گناہ کرتا رہا، جب آخری دن آیا تو کہتا ابھی شام تک وقت ہے، شام کو توبہ کر لوں گا۔ یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیک روح کو بھی جہنم میں داخل فرما دے جو پہلے نیک تھے۔ یہ جو لمبی امیدیں ہوتی ہیں نا بھائی ابھی کون سی عمر ہے، نمازیں پڑھ لیں گے، نیک کام کر لیں گے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے۔ یقین جانیے کبھی اس طرح کا ذکر کر دے نا کسی ایسی بزم میں تو 5 دفعہ والدین ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں ابھی تو بچے کی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی آپ نے اسے کن کاموں کی طرف لگا دیا۔ یہاں روز جوان بھی دنیا سے جا رہے، اب تو بیماریاں، تکلیفیں اور عجیب و غریب قسم کے ایسے امراض آتے جا رہے ہیں کہ جوان بچے وہ دنیا سے جاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ انسان نے بوڑھا ہونا یہ تو گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بطور خاص جتنے نوجوان تشریف فرما ہیں، آپ سب سے میری عرض اور گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی توبہ کر لیجئے، اور توبہ سچے دل سے کیجئے، یہ عزم مصمم کریں کہ ہم آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ آج عزم مصمم کر لیں کہ ہم نمازی بن جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کبھی تو نے غور کیا جب تو پیدا ہوا تھا تو کھا نہیں سکتا تھا، تو پی نہیں سکتا تھا، تو دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی دی، پھر تجھے پالا بڑا کیا، تیرے والدین کے دل میں تیری محبت ڈالی، تیرا پیار ڈالا، انہوں نے تجھے سنبھالا، پڑھایا لکھایا، بڑا انسان کامیاب انسان بنوایا۔ آج جب تو بڑا ہو گیا تو پھر بتا تو اپنے رب کی طرف کیوں نہیں آتا؟ یا ایھا الانسان ما غرک
الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اگر تجھے اپنا ماضی یاد نہیں نہ ہوتا، آج تو جوان ہو گیا، جوانی پہ ناز کرتا ہے، اپنی مال و دولت پہ، اپنی وسعت پہ اور جناب کشادگی پہ تو ناز کرتا ہے، تو پھر آگے چل ثم اماتا، پھر وہ وقت بھی ہے کہ انسان ہم تجھے موت دیں گے، اور وہ موت کب آئے گی؟ جب بڑھاپے کی وجہ سے تیری حالت یہ ہو جائے گی کہ بچپن میں تو جب توتلا بولتا تھا نا سارے واری واری جاتے تھے، صدقے صدقے جاتے تھے، پر اب بڑھاپے میں فالج کی وجہ سے جب لکنت ہو جائے گی اور تو بول نہیں سکے گا تو تیرے بچے بھی تجھ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے، وہ بھی تجھے برآمدے میں بٹھا دیں گے، چارپائی کمرے سے باہر نکال دیں گے، یہ بابا کھانستا ہے تو میرے بچوں کو جراثیم لگتے ہیں، یہ بابا ساری ساری رات سونے نہیں دیتا، 4 دن خدمت بھی کر لیں گے، پھر ملازمت کے آگے ڈال دیں گے، پھر بیویوں کے رحم و کرم پہ پڑ جاؤ گے، اور پھر جب تیرا اپنا بیٹا آئے گا اور دیکھے گا میرا بوڑھا باپ پڑا ہے اور وہ گزر کے 2 لمحے کے بعد چلا جائے گا کمرے میں، آج تو تمنا کرے گا، آج تو حسرت کرے گا کاش میں مر گیا ہوتا تو بہتر ہے۔ بتا بندے اگر ہم تجھے موت نہ دیتے تو کیا کر لیتا؟ وہ تو دعائیں کر رہے تھے یا اللہ بابے کو پردہ دے دے، یا اللہ اماں کو پردہ دے دے، اب اور میں تکلیفیں دیکھی جاتی، یہ لفظ وہ بول رہے تھے، تو تڑپ رہا تھا میں مر جاؤں مر جاؤں، ہم تجھے موت نہ دیتے تو بتا تو کیا کر لیتا؟ ثم اماتا، اے بندے پھر میں تجھے موت دوں گا تو یہ بھی میری نعمت ہے، اور پھر موت تو کتے کو بھی آتی ہے نا، موت تو جانور کو بھی آتی ہے، موت تو بہت ساری دیگر مخلوقات کو بھی آتا ہے، کبھی دیکھا کتے کی موت آتی ہے، لوگ پکڑتے ہیں گھسیٹ کے روئی پہ پھینک آتے ہیں اور اسے چیل کوے جانور کھا کے اس کی بوٹیاں نوچ کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن دیکھ جب تجھے موت آتی ہے ہم نے پھر بھی تیرا پردہ رکھا، فاکبرہ، تجھے قبر کا پردہ دیا، میں نے کہا اسے کچل دو، اس کو گرم پانی کر کے بیری کے پتے ڈال کے خوب صاف کر دو، پھر چٹا کفن لٹھے کا ڈال کے عزت کے ساتھ کندھے پہ اٹھا لو، پھر اس کو آرام سے لے کے چلو، پھر مسجد کے نمازی بھی آ جائے، پھر کعبے کا امام ہو وہ بھی پیچھے کھڑا ہے اور تیرا جنازہ میں نے آگے کھڑا کر دیا، اب ساری کائنات تیرے پیچھے، تو دلہا بنا ہے، پھولوں کی چادر تیرے اوپر ہے اور تو جناب عزت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے، سارے نیک لوگ بھی تیرے پیچھے ہیں، پھر قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو کہا نہیں نہیں آرام سے اتارنا، اپنی چادریں بھی نیچے لگا لینا، اور خبردار کوئی مٹی کا ذرہ بھی اندر نہ جائے، اوپر سلیبے بھی دے دو، پھر بھاریاں بھی بند کر دو، ہاں ہاں اوپر مٹی بھی ڈال دو، دیکھو پھر اس کے لیے دعا بھی کر دو، دیکھو اس کے لیے سارے ثواب بھی کر دو، یہ سب کچھ میں نے تیرے ساتھ کیا، بتا بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بتا بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر موت دی یہ بھی نعمت، پھر تجھے قبر دی پھر بھی نعمت، میں نے اگر تجھے عذاب بھی دینا ہوا تو میں پھر بھی لوگوں کے سامنے تو نہیں نہ دے رہا، لوگوں سے تو پھر بھی تیرا پردہ رکھا، بتا تو جب مجلسوں میں بیٹھتا تھا، تو جب خلوتوں میں جاتا تھا، تو جب دوستوں کی بزم میں بیٹھتا تھا، تو نے میرا کتنا لحاظ کیا، یہ سوال ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، اور پھر ہمارا اپنے ضمیر سے کہ ہم اپنے کتنے دعوی محبت میں سچے ہیں، اور اگر نہیں سچے تو پھر آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لمحہ ہے، آج وقت ہے، جب یہ گزر گیا تو پھر گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سچی توبہ کی